اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم مرکب کی جو دوسری قسم ہے مرکب تام، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے مرکب ناقص اور اس کی جو دو اہم قسمیں تھیں اضافی اور توصیفی کے بارے میں بات کی تھی۔ تو مرکب تام کی تعریف یہ ہے کہ وہ مرکب وہ دو الفاظ کا مجموع جن کے بولنے یا سننے کے بعد آپ کو مکمل بات سمجھ میں آ جائے۔ جیسے اردو میں اس میں ایک مثال دے دیتا ہوں، زید کھڑا ہے۔ اب یہاں زید کھڑا ہے، یہاں مکمل بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ زید کے کھڑا ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے یا اس کی خبر دی جا رہی ہے زید کے کھڑے ہونے کی، اور جملہ جو مکمل ہوا وہ اس ہے نے مکمل کیا۔ اردو میں ہے، تھا، تھی، رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں یا صرف ہیں۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ جملے کے مکمل ہونے کی خبر دے رہے ہوتے ہیں، یعنی جب یہ کسی بھی جملے کے آخر میں یہ لفظ لگے ہوں، مختلف ہیں، ماضی کے، مضارع کے، یعنی حال کے جو جملے آپ بنا رہے ہوتے ہیں، تو ان میں جب یہ لفظ لگ جاتے ہیں تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا جملہ اردو کے لحاظ سے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ عربی میں وہ دو ہی لفظ ہوتے ہیں، عربی میں مرکب وہ دو ہی لفظ ہوتے ہیں، لیکن ان دو لفظوں سے بات جو ہے وہ مکمل طور پر سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، البستان جمیل۔ اب باغ خوبصورت ہے۔ اب اس میں باغ کے خوبصورت ہونے کی خبر دی جا رہی ہے اور یہ جملہ مکمل ہے۔ جو پچھلا سبق تھا ہم نے اس میں یہی مثال دی تھی، لیکن ہم نے البستان پر بھی الف لام لگایا تھا، الجمیل پر بھی الف لام لگایا تھا۔ تو الف لام لگنے سے وہ مرکب تام نہیں رہے گا، مرکب توصیفی ہو جائے گا، یا ہم تنوین لگائیں اس پر بھی اور اس پر بھی تو وہ مرکب توصیفی کی شکل اختیار کر لے گا۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھنی ہے کہ پہلے لفظ کے شروع میں الف لام اور دوسرے لفظ کے آخر میں تنوین، جو دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش یہ بھی اسی کے اعراب میں شامل ہوگا، یعنی اس کا بھی حکم یہی ہوگا۔ تو اب جو پہلے لفظ کے شروع میں الف لام ہو، دوسرے لفظ کے آخر میں تنوین ہو، تو یہ علامت ہوگی کہ یہ جملہ مرکب تام ہے۔ یعنی جب شروع میں الف لام داخل ہوگا تو اس کو معرفہ کہیں گے ہم، معرفہ کوئی خاص چیز کے بارے میں بات ہوگی، اور تنوین جو ہوتی ہے یہ نکرہ کی علامت ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے معرفہ پلس نکرہ اکول ٹو جملہ، اس کو مرکب تام بھی اس کو بولا جاتا ہے۔ تو یہ جملہ بنانے کی، مرکب تام بنانے کی پہلی صورت کہ آپ ایک معرفہ شروع میں لائیں گے اور ایک نکرہ دوسرے نمبر پر لائیں گے، جس طرح 2 + 2 = 4، اسی طرح معرفہ پلس نکرہ = جملہ یا مرکب تام کہلائے گا۔ اس کے علاوہ اگر نکرہ شروع میں آتا ہے، نکرہ پلس معرفہ، تب بھی یہ مرکب تام ہی رہے گا اور جملہ رہے گا۔ یہ دو صورتیں جملہ بنانے کی ہے، یعنی اس سے پورا جملہ سمجھ میں آئے گا۔ اب ایک سوال کہ یہاں وہ جو حکم لگنا ہے تھا ہے، تو اس میں ایک مسند الیہ ہوتا ہے، یہ جو پہلا لفظ جس کو آپ معرفہ بولتے ہیں یہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور جو دوسرا لفظ ہے جس کو آپ نکرہ کہتے ہیں اس کو مسند کہتے ہیں۔ تو جب بھی مسند اور مسند الیہ ملیں گے تو اس کے بیچ میں ایک لفظ اور ہوتا ہے جس کو اسناد کہا جاتا ہے۔ اسناد، یہ اسناد حقیقی یہ معنی میں ہے یا ہیں یا تھا وغیرہ یہ اس کا فائدہ دیتی ہے، یعنی حکم کے لگنے کا یہ اسناد فائدہ دیتی ہے۔ تو جب بھی مسند الیہ پلس مسند آپ جوڑیں گے، اسناد بہت بیچ میں شامل ہوگی اور جملے کا حکم لگ جائے گا وہاں پر۔ تو یہ دو صورتیں جو ہیں، معرفہ پلس نکرہ، نکرہ پلس معرفہ، یہ جملہ کے مکمل ہونے کی علامت ہے۔
حصہ اول میں جو آپ پڑھ رہے ہیں، صرف پڑھ رہے ہیں جو آپ، اس میں ہم نے آپ کو کچھ افعال بتائے ہیں ثلاثی مجرد کے، ابواب بتائے ہیں۔ اب آپ نے یعنی کچھ جملے جو ہیں وہ معرفہ پلس نکرہ کے، اور کچھ جملے جو ہیں وہ یعنی فعل پلس فاعل کے۔ جو فعل مثلا فعل نصارہ پلس فاعل، فاعل زید، یہ زید فاعل ہے۔ تو اب فعل پلس فاعل اکول ٹو مرکب تام بھی بول سکتے ہیں، اس کو بھی جملہ بول سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم نصرہ کو مسند بولیں گے، زید کو مسند الیہ بولیں گے، اکول ٹو مرکب تام ہو جائے گا۔ تو اس طرح دوسری مثال جو آپ کے سامنے موجود ہے، تو فعل سے بھی جملہ شروع ہو سکتا ہے اور اسم سے بھی شروع ہو سکتا ہے، لیکن جو جملہ آپ فعل سے شروع کریں گے، جو جملہ آپ اسم سے شروع کریں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مسند بھی ہو، مسند الیہ ہو، یعنی معرفہ بھی ہو اور نکرہ بھی ہو۔ اگر معرفہ اور نکرہ مسند اور مسند الیہ نہ ہوئے تو جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ لگا کہ اس کے علاوہ جو باقی صورتیں ہیں، معرفہ پلس معرفہ، تو یہ مرکب ناقص ہوگا، مرکب ناقص۔ اسی طرح نکرہ پلس نکرہ اکول ٹو، یہ بھی مرکب ناقص ہوگا، چونکہ اس میں نکرہ موجود نہیں ہے اور اس میں معرفہ موجود نہیں ہے، اور آپ نے مرکب تام کے لیے یہ ضابطہ پڑھ لیا، قاعدہ پڑھ لیا کہ معرفہ پلس نکرہ یہ ملیں گے تو مرکب تام وجود میں آئے گا، مرکب تام وجود میں آئے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو مزید سمجھنے کی